اعوذ السلام باللہ علیکم من سر. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحنو نا، ہم نے فعل مضارع میں پڑھا تھا، نا جو ہے نون سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کی علامت ہے. اب یہ جو ایک سٹریس دینے کا انداز ہوتا ہے نا، ہم نحنو ہم، ہوں اور نہ جو ہے اگین ہم آ گئے، تو یہ سٹریس دینے کا ایک انداز ہے قرآن میں کہ نحنو نقصو، ہم ہوں قصہ سناتے ہیں علیکا آپ کو، نبأہم ان لوگوں کا واقعہ، بالحق کس کے ساتھ، حق کے ساتھ. اب دیکھیں اللہ جو بات کہہ رہا ہے ہی حق کی بات، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہوں اور اب نقصو کا مطلب کیا ہوا، فعل مضارع ہے، تو یہ قصہ آج بھی چلے گا اور آخرت میں بھی آخر تک چلتا رہے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہوں فعل مضارع ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے. قرآن جو ہم کہتے ہیں نا بولتا ہے، تو نقصو فعل مضارع آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قصہ، مطلب یہ دیکھیں نا، زندہ کتاب ہے نا، زندہ کتاب کا انداز بھی آج کے دور کی بات ہوگی، آج کے لمحے کی بات ہوگی. تو فعل مضارع ہوں آپ کو وہ ٹیسٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی دور ہوگا، آج سے 5,000 سال 10,000 سال کا بھی دور ہوگا بعد میں، تب بھی نقصو ہی رہے گا. تو ہم قصہ سناتے ہیں کن کا، آپ کو کس کا، ان لوگوں کا واقعہ کس کے، حق کے ساتھ. دین ہے ہی حق، ریئلٹی. یہ جو ریئلٹی ہے نا، کہ ہر چیز کی حقیقت کو جاننا، یہ بیسیکلی دین ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق کو نہیں جانتے. آج ہمارے مسلم امہ جو بیت المقدس میں ہو رہا ہے، تو اب بحث کیا ہو رہی ہے جی، کہ شیعہ سنی کی آپس میں ہو رہی ہے. ہم نے ان کے لیے کیا، وہ ہمارے لیے کشمیر ایشو میں کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ہر دفعہ. مطلب آپ دیکھیں پوری مسلم امہ تقسیم ہو چکی ہے. اور ہم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھیں گے، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، لیکن مطلب اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو آج دیکھ لیں ایک ایک کر کے افغانستان میں کس کو کس طرح استعمال کیا، ایران کے خلاف استعمال کیا، ایران کو استعمال کیا، سعودیہ کو استعمال کیا، یمن میں. تو وی ہیو اے لانگ ہسٹری جہاں ہمیں ہی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے، ہم قرآن کے ساتھ جڑے نہیں. یہی یہود کے متعلق، ان کے رویے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں بار 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 مسلمانوں کو بتا رہا ہے. لیکن آج ایف اے ٹی ایف ہے، آج ہمارا اکنامک بلاکیڈ ہے، اور اس طرح کی چیزیں کہ ہم اب بس اپنے آپ پر بات کر رہے ہیں. اور ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی، اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہم سب کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. ڈپینڈ کرتا ہے، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں یا ان کے بچے کرتے ہیں. بٹ دس پرائس ہیز ٹو پے بائی مسلم امہ. مسلم امہ ایگزسٹ کرتی ہے ماسز میں، حکمرانوں میں نہیں کرتی. اور قرآن بڑا کلیئر بولتا ہے اس معاملے میں. تو بالحق اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں قصہ سناتا ہوں تمہیں حق کے ساتھ. اور آگے بات ہوتی ہے، انہم، بے شک وہ، فتیہ، بڑا خوبصورت لفظ ہے. ینگ، جو پرائم ایج، ٹیسٹ، انٹرٹینمنٹ، فن، خواب، مطلب نیم اینی تھنگ جو اس عمر میں انسان کے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے، آمنو، ایمان لائے، بربہم، اپنے رب پر. ایمان، یقین، کنوکشن بہت بڑا ایک پروسیس ہے. ہم کہتے ہیں کہ کافر جو ہے اس دنیا کے لیے رہتا ہے، لیکن دیکھیں بلیک واٹرز پاکستان میں آ کے ہی کام کر رہے تھے نا، افغانستان میں کام کر رہے تھے. ان کو بھی پتا تھا مر سکتے ہیں. ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں کتنے جیوز اور کتنے کرسچنس مرے. تو ایک جو سیکریفائز ہے نا، یہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. سیکریفائز کے پیچھے کنوکشن ہوتی ہے، کنوکشن کے پیچھے ایفیلیشن ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی ایفیلیشن کے متعلق بات کر رہا ہے کہ کیا خوبصورت ایفیلیشن تھی، کس کے ساتھ، رب کے ساتھ. اپنے میٹر کے ساتھ نہیں، اپنے فن کے ساتھ نہیں، اپنی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ نہیں، اپنی جوانی کے ساتھ نہیں، چیزوں کے ساتھ نہیں، اپنے رب کے ساتھ.
اور پھر دیکھیں اللہ نے کتنا خوبصورت ان کا ان کا واقعہ آج تک محفوظ رکھا، اور محفوظ بھی کن سے کرائے؟ رومن امپائر کے لوگوں سے۔ دیکھیں ہم نے بیک گراؤنڈ پڑھ لیا کہ رومن امپائر کے تقریباً مڈ میں آ کے یہ واقعہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش سے پہلے تھے۔ تو ہمیں نہ تو کرسچینٹی میں یہ واقعہ ملتا ہے، نہ اسلام میں اس کے اوپر ڈیٹیل ملتی ہے، کیونکہ یہ تو عرب میں تو نہیں ہوا واقعہ، یہ سارا تو یورپ میں ہوا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہاں کے لوگوں نے اس واقعے کو محفوظ رکھا، اور پوچھا گیا کوشچن کس سے؟ عرب میں۔ کس سے پوچھا گیا؟ امی سے۔ امی کون؟ جس نے یہ چیزیں سنی نہ دیکھی، نہ کبھی اس سے کبھی یہ سوال یا ان کے منہ سے کچھ بات نکلی، ان سے یہ کوشچن پوچھا گیا کس طرح اللہ نے اس واقعے کو، فیتھ کے واقعے کو زندہ رکھا۔ آگے آتا ہے، اچھا یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہم کل اس دن بدعت کی بات کی تھی کہ بدعہ کیا ہوتی ہے۔ بدعہ ہم نے دیکھا تھا کہ بدعت ہوتی ہے عبادت میں کوئی چینجز کرنا۔ اچھا شرک، ہم نے کہا تھا ہسبینڈ وائف بھی شرک برداشت نہیں کرتے آپس میں، یعنی کوئی اگر ریلیشن شپ میں کسی کو شریک کرنے، ہسبینڈ کسی کو یا وائف کسی کو، تو دونوں برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم کہیں نا کہ زندگی اگر کوئی کسی کے لیے گزارتا ہے تو ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے گزارتے ہیں، لیکن شرک وہاں برداشت نہیں ہوتا، تو رب العالمین کیسے برداشت کرے گا؟ اچھا بدعت جو ہے نا، بدعت کو ہمارے ہاں تو ایک خاص انداز سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بدعت کو بڑا آسان طریقہ ہے سمجھانے کا۔ دیکھیں بچے کا ایگزام کی تیاری ہے، اور ایگزام کے پیپر میں تیاری کے دوران اس کو اگر آپ کوئی گیم دے دیں، ایکس باکس دے دیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بیٹا تیرا فوکس ہٹ گیا ہے، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم۔ اب اللہ نے ہمیں عبادت کے طریقے دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے۔ اب جب ہم اوریجنل عبادات میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اٹ از جسٹ لائک کہ ہم بچے کو ایکس باکس پہ کھیلنے کی اجازت دے دی جبکہ اس کا ایگزام سر پر ہے، یعنی بدعت بیسیکلی اوریجنل عبادت سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ نتیجتاً اب آپ دیکھ لیں، اگر اپنے دائیں بائیں دیکھیں، نماز کا ٹائم ہوگا اور بدعت ہو رہی ہوگی تو فوکس بدعت پہ ہوگا، اور بدعت شیطان کو اس لیے پسند ہے کہ انسان اس کو شارٹ کٹ سمجھ کے زیادہ سیکرٹ سمجھتا ہے، زیادہ اس میں پروفٹ سمجھتا ہے، زیادہ اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، حالانکہ پیور راستہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ٹرکش ڈراموں میں بھی آ رہا ہے چیزیں، لمبی بحث نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی عبادت کے ریفرنس سے، یہ اب دیکھیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن کو، ہم میڈیا یوز کر رہے ہیں، تو میڈیا بدعت نہیں ہے، میڈیا از اے ٹول، لیکن عبادت کے اندر طریقہ کار میں کوئی مس انٹرپریٹیشن ایڈیشن کرنا یہ بدعت ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے، بیکاز دین آپ کا سورس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ ہم سمجھے کہ بدعت ہوتی کیا ہے، یعنی یہ ملاوٹ ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں، اوریجنل ٹیسٹ میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دودھ کے اندر اگر ایک قطرہ بھی ملاوٹ کا آ جائے تو وہ خالص نہیں، اس طرح عبادت میں بھی اگر ایک قطرہ بیچ میں ایڈ ہو جائے، چاہے نیت کوئی بھی ہو۔ دیکھیں محبت میں اگر ہم کسی کو نقصان دے دیں تو وہ قانون کوئی اجازت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں اپنے ساتھ کوئی چیز ایڈ کرنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بیٹا میری سننی ہے تو میرے مطابق سنو، جس طرح میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تم اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز سے تو کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ انداز پسند ہے، تم اس طرح میری بات سنو۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بدعت کو ہم سمجھیں کہ بدعت بیسیکلی ملاوٹ ہے، اور وہ ڈسٹریکشن کرتی ہے اوریجنل سورس سے انسان کو سائٹ پہ لے جانے کی۔ اچھا وَزِدْنَاهُمْ ہُدًا اور زیادہ کر دیا ان کی ہدایت۔ ہم جو بات پہ کل کر رہے تھے، دیکھیں ہم نے کہا کہ جو سینسری آرگنز ہیں یہ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ہمارے دماغ میں، بیسیکلی اوریجنل ٹیکسٹ یہ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ ہم
اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں تاکہ جو اوریجنل ڈیٹا فیڈ ان ہو رہا ہے وہ صحیح آئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اوریجنل ڈیٹا ہمارے پاس صحیح آئے. اگر ہمارے پاس اوریجنل ڈیٹا صحیح آئے گا تو اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ، چیزوں کے پروفٹ اینڈ لاس کا انداز بھی چینج ہو جائے گا. لیکن اگر ڈیٹا ہی اوریجنل غلط آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اینگل آف لوکنگ ایٹ دیٹ ڈیٹا جس سے ہمارے پاس انالیسز آئے گا، انالیسز سے ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز آئیں گی، وہ بھی غلط ہو جائے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے انوائرمنٹ کو ہم چینج کریں. اور اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ سب سے آسان طریقہ، مسجد میں چلے جاؤ. 5 دفعہ مسجد میں جاؤ گے تمہیں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے ساتھ تمہارا مزاج ملے گا، فیتھ ملے گا، اور تم آئسولیٹڈ محسوس نہیں کرو گے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بچہ کالج میں جاتا ہے تو کوئی آئسولیٹڈ نہیں رہتا، ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ماحول خراب ہے تو بیسیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا میں اپنی پسند کے ماحول میں بیٹھ کے اسی ماحول کی تو غیبت نہیں کر رہا، یا مجھے ریکوائرمنٹ ہے کہ میں مائگریٹ کروں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر ایک دوسرے ماحول کی طرف جہاں میرا فیتھ کہتا ہے، میرے انٹرسٹ نہیں. ہمارا جو پرابلم ہے نا، یہ جو مائگریشن فرام ون کمفرٹ زون ٹو اندر کمفرٹ زون، اس میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ و فیتھ کا کلیش ہے. ہمارے منافع اور نقصان کی جو وینگ مشین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اگر ہم اپنا ڈیٹا اوریجنل 5 سینسری آرگن سے صحیح ڈالیں گے تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا جائے، کمیونیکیشن کی جائے، اور قرآن کو ذریعہ بنایا جائے بیٹھنے کا، یونٹی کا. دین پہ جب ہم انڈیویجولی بات کرتے ہیں بحث ہو جاتی ہے، قرآن جب کھلتا ہے پھر کوئی بحث نہیں کر پاتا. الحمدللہ ہمارے جتنا مرضی بچہ دور ہو دین سے، جب قرآن کھلتا ہے تو کوئی بندہ بحث نہیں کرتا. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، روٹین ہے ہماری. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے سینسری آرگنز ایسے انوائرمنٹ سے ڈیٹا لیں جو کہ پیور ہو، صاف ہو اور ریئلٹی بیسڈ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ. جب وہ لیں گے تو ہمارا انالیٹیکل ڈیٹا صحیح ہوگا، ہمارے پاس آپشنز ٹو سالو اے سلوشن، اس کی پرائرٹی ٹھیک آئے گی. اب اگلا کوشچن آتا ہے ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ. اب آپ رمضان دیکھ لیں، مجھے کھانے کا بہت شوق ہے لیکن میں نہیں رہ سکتا بغیر کھائے، لیکن میرے ایپٹیٹیوڈ کو رمضان مانیٹر کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، مجھے طاقت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اب ہمارے یہاں سموکرز کھانے کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے جو بچے سموکنگ کرتے ہیں فوراً کھانے کے بعد باہر بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 2 منٹ میں آئے، فون کرنا ہے، لیکن بیسکلی وہ سموکنگ کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہی رمضان ان کو روک لیتا ہے. تو ہمیں ڈفرنٹ عبادات ہمارے ایپٹیٹیوڈ کو بھی کنٹرول کرنا سکھاتی ہے اور ایٹیٹیوڈ کو بھی. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ رمضان میں یار مجھے ساتھ بات نہ کرنا بچوں، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، میں روزے میں ہوں. اب یہ روزے کا بہانہ غلط ہے. بیسیکلی تو یہ اب ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی بات ہے. بلڈ پریشر کے نام پہ غصہ جھاڑ دینا یہ غلط بات ہے. بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ مختلف عبادات کے ذریعے ہمارے ایپٹیٹیوڈ کو کنٹرول کرنا بھی سکھاتا ہے اور ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کرنا بھی سکھاتا ہے. تو پہلے جو ڈیٹا ہمارے دماغ سے آیا اس کو ہم نے اینالائز اپنے فیتھ کے ریفرنس سے نفع اور نقصان میں ہم نے اس کو کنورٹ کیا. پھر ہم نے اپنے ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کر کے، ٹھیک ہے نا، اس کو جب کنٹرول کرتا ہے تو وہ جو نفع نقصان ہوتا ہے، ہمارا ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ اگر کنٹرول ہوگا تو اس کو ریڈ کرنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور پھر کیا ہے، پھر ہمارے ضمیر کا معاملہ آتا ہے. اگر ہم نے جس چیز کو زیادہ پالش کیا ہوگا، اگر ہم نے حلال کو زیادہ پالش کیا ہوگا تو وہ نفع اور نقصان حلال کے ریفرنس سے دیکھا جائے گا اور حرام کے ریفرنس سے دیکھا جائے گا. بے شک دماغ بتا رہا ہے کہ اس چیز میں پروفٹ ہے، لیکن ہمارا ضمیر فعلما فجور و تقوا بتا رہا ہے کہ پروفٹ اس دنیا میں رہے گا، تمہیں آخرت میں نقصان ہوگا تو انسان اپنا ڈیسیژن چینج کر لے گا. وہ اس پروفٹ کو لاس سمجھے گا، وہ کہے گا میں نے وقتی پروفٹ. ہمیں آج اگر نائمہ بہن ہوتی تو ہمیں ایک بتاتی، وہ شارٹ ٹیمپٹیشن اینڈ لانگ ٹیمپٹیشن.
جو لوگ اپنی شارٹ ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بن پاتے. اور ہم دیکھتے ہیں آج میں اگر اپنے آپ کو کنٹرول کروں تو میں ایگزام کی اچھی تیاری کر سکتا ہوں. ہم آج ہم اپنی زندگی کے 40-50 سال لگا دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے، ڈریم ہاؤس کے لیے. تو وہ شارٹ ٹیمپٹیشنز کو ہم روکتے ہیں، بچت کرتے ہیں، بہت ساری خواہشات، فن، انٹرٹینمنٹ کو روکتے ہیں، اپنے سٹیٹس کے اوپر بھی بعض کا کمپرومائز کر دیتے ہیں. نہیں، میرا آبجیکٹو گھر بنانا ہے. تو لانگ ٹرم جو لوگ سوچتے ہیں وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں. اور یہی ہمارا سودا اللہ کے نے یہاں بتایا، اس دنیا میں اپنی شارٹ ٹرم ٹیمپٹیشنز کو روک لو تو لانگ ٹرم ٹیمپٹیشن جو آخرت میں ہے اس میں تمہیں فائدہ ہوگا. ہاں، اس دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ تم ان لوگوں میں آ جاؤ گے جس کو اللہ نے کہا یا ایتھا النفس مطمئنہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اے اطمینان والے نفس، ارجعی، لوٹ اپنے رب کے پاس کہ تو راضی ہو گیا اور تیرا رب راضی ہو گیا. کتنا خوبصورت محبت بڑا پیغام. ہماری ہر چیز کے پیچھے ایک آبجیکٹو ہے، وہ ہے اطمینان. نیم اینی تھنگ ان آر یوتھ، جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے بڑھاپے میں چیزیں ہوتی ہیں، سپاؤس کے درمیان ہوتے ہیں، پیرنٹنگ میں ہوتی ہیں، جاب میں کیا ہوتی ہے، وی وانٹ سیٹسفیکشن. لیکن جب ہمارا فوکس پوزیشن پہ چلا جاتا ہے تو وہاں مسئلہ ختم ہو جائے. وہاں فعلامہ فجورہ کا جو میزان ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور وہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں موویز، آپ نے یہ ڈاکومنٹری بی بی سی کی بھی دیکھی ہوں گی کہ جو لوگ یہ کراچی میں خاص طور پہ پیسے لے کے قتل کرتے تھے، ایک بات آتا تھا کہ ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑ دیتا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور پھر ہم ڈپریشن کی باتیں سنتے ہیں، سوئسائڈ کی باتیں سنتے ہیں. یہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان پوزیشن کے باوجود بھی خوش نہیں رہ سکتا. ایک شاید میں نے آپ لوگوں سے پہلے ذکر کیا تھا، میرے ایک دوست سائیکالوجسٹ تھے سیالکوٹ میں، اپنا گجرانوالہ میں. تو وہ مجھے کہتے تھے جب یہ عسکری کالونی میں جو بہت بڑے بڑے گھر ہیں، بہت بڑے انڈسٹریز کے، تو وہ کہتے تھے میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہوں بیٹا ان گھروں کی روشنیوں کو نہ دیکھنا. میکسیمم میرے مریض ہیں، میرے پیشنٹ ہیں، ان کے اندر گھر میں جتنی روشنی باہر ہے اس سے زیادہ اندھیرا ان کے گھروں میں. تو پوزیشن ڈز ناٹ گیو یو سیٹسفیکشن. ہاں ایک راستہ ہے لیکن وہ معتدل راستے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے ڈیسیژن ریالٹی بیس کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے ایمان میں زیادتی کرے گا. وَزِدْنَاهُمْ، ہمارے آمنو وزدناہم، ہمارے ایمان میں زیادتی کرے گا. تو بیسیکلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 5 سینسری آرگن سے جو ڈیٹا لے رہے ہیں اس کو ہم بڑا غور سے، بڑی احتیاط کے ساتھ، جیسے ہم کھانا بناتے ہیں، کوئی اچھا کھانا بنانا ہو تو ہم انگریڈینٹس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ہم پروسیجر بعد میں دیتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتا ہے انگریڈینٹ کہاں سے ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم جو اپنے مائنڈ کے اندر انگریڈینٹ جا رہے ہیں ان پہ فوکس نہیں کرتے، ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے اور وہاں نقصان اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فمن، پس کون ہے ازلامو، افعالو کے وزن پہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، ممن افترا، جس نے افترا کی، جھوٹ بولا، اللہ پر، اور کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. ریالٹی کو جب بھی ہم جھٹلائیں گے we will not get satisfaction. ایشو ہی ریالٹی کا ہے. we go for beauty and quality. ہم اس پہ ڈیٹیل میں پہلے بات کر چکے ہیں تو قصدن چھوٹا سا رکھ. اصل ایشو ہی یہ ہے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ریئلسٹک گراؤنڈ پہ لے کے جاتے ہیں. اور ریئلسٹک ہونے کا سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارا جو بکٹ ہے خواہشات کی، جو ہمارے ڈریمز ہیں اس میں لفظ موت، اس کا ذکر ہونا چاہیے. یہ بیسک انگریڈینٹ ہے جو ہم مس کر جاتے ہیں ریالٹی کا، کہ موت کا لفظ ہمارے گھروں میں اس طرح ذکر ہو کہ ہم اپنے آپ کو فیل کریں کہ یس آئی ول بی اکاؤنٹیبل.
انفارچونیٹلی ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو بھی چھوڑ دیا اور ہم نے ریئلٹی کو بھی چھوڑ دیا. نتیجتاً آج گھر گھر میں فرینکلی میرا تھوڑا سا کچھ کام اس طرح کا ہے, میں وہ ISB کی تیاری کراتا ہوں, تو میں بچوں سے ملتا ہوں, میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار کیا کیا ایشوز ہیں. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ پیرنٹس دے ڈونٹ نو کہ ان کے بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. مطلب اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بچے جا کدھر ہیں, ان کے ذہن میں کیا پک رہا ہے. آپ محبت میں اس کے لیے ہر وہ چیز کر رہے ہیں جس سے تیل پہ وہ جدی پہ تیل والا کام ہے. مطلب ریئلٹی موت یہ بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا. دل پہ کڑا ہاتھ رکھ کے ہر جگہ موت کا ذکر ہونا چاہیے. موت کا ذکر ود ریفرنس ٹو کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ یہاں آبجیکٹیوز کے لیے نہیں ہے. ہاں اس دارالامتحان میں سیکریفائزز میں بھی سیٹسفیکشن ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلنا جو ہے ان کی کھال کا, وہاں پہ ان کے لیے ایک سیٹسفیکشن تھی. آہد منہ سے نکلنا, آپ دیکھیں کس ایکسٹریم پہ ان کا ایمان تھا. تو اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, کہ یہاں تک کہ پہنچ گیا ان کا نصیب کتاب سے. دیکھیں کتاب ہمیں بار بار ریالٹی کی بات کر رہی ہے. ہم ورچوئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم, یہاں تک کہ موت ان کے قریب آ گئی, ان کی جان نکلنے کا وقت آ گیا. اب اللہ دیکھیں, کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ گوگل کر کے لکھیں کہ ریگریٹس آف اے ڈائنگ پرسن, آپ نے دیکھیں کہ بندے کے پاس بہت ریگریٹس ہیں. اب گوگل کہتا ہے, اور کیا ریگریٹ ہے؟ سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ میں نے زندگی اپنے مطابق نہیں گزاری. کیوں؟ وہی محبت کرنے والی بیوی, وہی محبت کرنے والے بچے جن کے لیے ہم نے حرام کمایا, وہ آج میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں جہاں میں سفر کر رہا ہوں. میں نے جو حرام سے کمایا, جو لوگوں کے لیے کمایا, ان کو دکھانے کے لیے کمایا, اپنے سٹیٹس کے لیے, اپنی ایگو کے لیے, وہ سب ادھر ہی رہ گیا اور میں اکیلا جا رہا ہوں. تو قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ, کہاں ہے وہ جو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے. دیکھیں شرک صرف بتوں کا شرک نہیں ہے, شرک امید کا بھی. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں سٹارٹ میں, قالوا اتخذ اللہ ولدا, امیدیں, کسی اور سے امید کرنا کہ یہ میرا ذریعہ ہے سیٹسفیکشن کا, یہ میرا ذریعہ ہے ترقی کا, اللہ کے علاوہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہی موت ریالٹی. ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کہا تھا وہ, کیا نام تھا اس کا, جو فوت ہوتے, اس نے کہا تھا میرے دونوں ہاتھ زمین سے باہر رکھنا, لوگوں کو پتہ ہو کہ میں نے 3 بر اعظموں پہ فتح کیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں اکیلا جا رہا ہوں, لوگوں کو پتہ چلے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو قالوا, وہ کہیں گے ضلوا عنہا, وہ چھوڑ گئے مجھے, وشہدوا علی انفسہم, اور ہماری جانیں ہی ہمارے خلاف گواہی دیتی ہیں کہ انہم کانوا کافرین. کافرین کا مطلب ہے بات نہ ماننا. ہم جب کافر دیکھتے ہیں قرآن میں تو عموماً ہمارے ذہن میں بت والے لوگ آتے ہیں. کافر کا مطلب ہے انکار کرنا. میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا پانی پلا دو, اور بیٹا بیٹھا رہتا ہے, تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ وہ مؤدب ہے, بات سن رہا ہے, یا انکار کر رہا ہے؟ قولی نہیں کہا, عملی کیا. مطلب یہ اللہ معاف کرے کوئی فتویٰ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, کیا ہم مسلمان, قولی تو مسلمان ہیں, لیکن عملی کیا کافروں والا طرز عمل تو نہیں ہے ہمارا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن میں جب کافر آئے, شرک آئے, یہود آئے, منافقین آئے, نصرانی آئے, انسان ذرا مرر کے سامنے اپنی پکچر ضرور دیکھ لے کہ کیا اس کے ایٹریبیوٹس مجھ میں تو نہیں. ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو شیشے پہ اپنا موازنہ نہیں کرتے. دیکھیں
کوئی خوبصورت مطلب میل ہے تو میل کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے، فیمیل ہے تو فیمیل سے کمپیریزن کرتی ہے، چاہے وہ فیشیل بیوٹی ہے چاہے اسٹیٹس ہے. ہم وہاں یہ نہیں دیکھتے اس کا مذہب کیا ہے، ہم اپنا آپ کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب کسی کا بھی ایٹریبیوٹ ہو تو انسان دیکھیں عملی طور پہ کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے. یہ ہے قرآن. قرآن بار بار تو سے بات کرتا ہے، تم. ہم کی بات قرآن نہیں کرتا. مجھے چاہیے یہ کہ میں قرآن سے جب پڑھوں تو میں یہ دیکھوں مجھے کیا مل رہا ہے. دیکھیں پیاسا میں ہوں، جب پیاس مجھے لگی ہو مجھے کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. قرآن کا انداز ہے میں. آپ نماز دیکھیں سبحانہ کا ڈائریکٹ اللہ سے کلام. سجدے میں جاتے ربنا نہیں کہتے، سجدہ کیونکہ پرائیویسی کی جگہ ہے. سجدے میں ربنا نہیں ہے، ربی ہے میرا رب. تو یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا جو کلام ہے وہ ڈائریکٹ ہر انڈیویجل سے ان آئسولیشن بھی ہے اور کلیکٹیو بھی ہے. اگر میں نے اپنی بکٹ بھرنی ہے تو وہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ مطلب جب نیکی کی بات ہوتی ہے وہاں ہم کولیکٹیو پہ چلے جاتے ہیں، ہدایت کی بات ہو، اور جب دنیا کے میٹیریلسٹک گین کی بات ہو وہاں انڈیویجول پہ بات آ جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ اور یہ شیطان کا یوسوس فی صدور الناس ہے. اس پہ کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب اگر کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہے تو پلیز جو بھی جی یا آگے چلے. ہیلو سر آگے چلیں. ٹھیک ہے. ثم پھر بعثناہم ہم نے زندہ کیا انہیں لنعلم تاکہ جاننے. یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کی نالج نہیں تھی، لیکن اللہ کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، حق کے ساتھ بات کرتا ہے. کیا جاننے کہ ایو الحزبین ان دو گروہوں میں، یہ اصحاب کہف کے ریفرنس سے ہے کہ جو ایک ریسوریکشن کی بات بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ بہت سارے بات چیت ہو سکتی ہے. وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جو دین حنیف پہ تھے ان کے درمیان ایو الحزبین کی کافی تشریحات بن جاتی. آسا گنتے تھے کیا لما لابسو کتنا عرصہ وہ زندہ رہے. نحن نقص علیک نباہم ہم قصہ سناتے ہیں آپ کو ان لوگوں کا قصہ کس کے ساتھ، حق کے ساتھ. انہم فتیہ بے شک وہ فتیہ اتنا خوبصورت لفظ ہے اگر آپ اس کو عربک کی نظر سے دیکھیں. جوانی یوتھ کی پرائم ایج، اس وقت وہ بندے اپنے ایمان کو بچانے گے. آمنو بربہم اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. اس ایمان کی قیمت دینی پڑے گی، FATF ہو تب بھی دینی پڑے گی. ہمارے دروازے پہ یس اور نو، ود می اور ود ناٹ ہے. وہ کیا بات ہوئی تھی، یو آر ود اس اور ناٹ، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ زندگی میں کوشچن زندگی میں آتے رہیں گے. کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. یہ وہ لوگ تھے جو ایلیٹ کلاس کے بچے تھے اور انہوں نے سب کچھ چھوڑا لیکن حاکم وقت کی بات نہیں مانی، اس کے دین پہ عمل نہیں کیا. دے شفٹ مائگریٹڈ فرام دیئر کمفرٹ زون اور دے وینٹ ٹو غار. ہمیں پتہ ہے غار کے اندر کمفرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے اس چیز کو پریفرنس دی اور اللہ نے کیا کیا، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. دیکھیے زیادتی ہدایت میں کب ملتی ہے، جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسکمفرٹ میں ڈالتے ہیں. ہم ترقی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، آرام سے کرتے ہیں یا محنت سے کرتے ہیں. تو ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہدایت میں تمہاری زیادتی کروں گا تو کچھ پرائس تو پے کرنی پڑے گی، کچھ تو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں فجر کی نماز پہ کمفرٹ زون سے نکالنے کی عادت ڈالتا ہے. اٹھو، سردی ہے یا گرمی ہے، نکلو اے سی والے کمرے سے،
نکلو رضائی میں سے، اٹھو میرے سامنے سجدہ کرو، تمہیں پتہ ہو رب العالمین کیا ہے۔ امتحان اتنا سخت ہے کہ رب العالمین نے کہا 5 دفعہ تو اس کو سر ٹیکنا پڑے گا ورنہ یہ بھول جائے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ میرا سورس آف لیونگ از قرآن۔ آج ہم چاہے جس بھی لیول پر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ قرآن کا اعجاز ہے، ہم پڑھ چکے ہیں آیاتنا عجبا۔ بچے کے ساتھ آپ بیٹھیں، اب بچے کے انداز سے آپ کو قرآن بول کے دکھائے گا، ہسبینڈ کے اینگل سے بول کے دکھائے گا، وائف کے اینگل سے بول کے دکھائے گا۔ آپ بہت بڑے سائنسدان ہیں، بہت بڑے آپ عالم ہیں، قرآن آپ کو آپ کی زبان میں آپ کا جواب دے گا۔ یہ قرآن کا زندہ اعجاز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج قرآن قاری صاحب کے پاس ہے جس کے ساتھ چائے پینے کو ہم روادار نہیں ہیں۔ اس قاری صاحب کے متعلق 10 باتیں ہم ڈسکشن کرتے ہیں، مولوی ہے، مولوی وہ ہے، لیکن ہم امامت کرنے کو تیار نہیں، ہم ممبر رسول پہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ہماری ڈسکشن ہے ڈائننگ روم والی، ڈرائنگ روم ڈسکشنز، وہ ریالٹی بیس نہیں ہے، بار بار کوشچن ہے ریالٹی کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ آیاتنا آیاتنا، میری آیتوں کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ریالٹی ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو الفاظ کو بیٹھ کے ہم سوچیں، تدبر کریں، تذکر کریں، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ نہیں کریں گے ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گا۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں دجال کے، ہم نے 4 ایٹریبیوٹس پڑھے جس میں سے فیتھ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم نے اپنے ینگسٹرز کو دیکھا ہے۔ ابھی ینگسٹرز میں سے کوئی بچہ نہیں ہے جنہوں نے بتایا کہ آج کل کالجز میں پراپر ایتھیزم کا پراپر پریچنگ ہو رہی ہے اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور مزے کی اللہ معاف کرے، ایون ہمارے اسلامیات کے ٹیچر ڈیلیبریٹلی اور کانشیسلی اور انکانشیسلی ایتھیزم کی پریچنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان سٹڈیز کے ٹیچر کر رہے ہیں۔ جب ہم آئیڈیالوجی کے اوپر بات کرتے ہیں تو دیکھیں فیتھ کیسے خراب ہوتا ہے؟ فیتھ خراب ہوتا ہے شک کے پودے سے۔ میاں بیوی کے درمیان میں ایک دفعہ شک کا پودا لگ جائے بہت مشکل سے ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح فیتھ کے اندر شک کا پودا لگا نہیں، فیتھ ڈسٹرب ہوا نہیں۔ قرآن اس لیے بار بار کہتا ہے میرے پاس آؤ، میرے سے بات کرو، میرے سے بات کرو، میں انشاءاللہ تمہارے شک کے پودے کو دور کروں گا۔ اس لیے کوئی بات کرنی ہے کینڈی تو وربطنا، مربوط کر دیا، مضبوط کر دیا اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ ایک تو نکلے تو سی انسان کمفرٹ زون سے باہر، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں۔ جی جی، تو انسان اگر اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے دلوں کو مربوط کر دیتا ہوں، مضبوط کر دیتا ہوں۔ اس قوموں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ میرا کیونکہ پروفیشن آرمی کا ہے اور فاٹا میں میں رہا، کشمیر میں رہا، فائرنگ وغیرہ دیکھی، ڈر صرف پہلی گولی کا ہوتا ہے۔ جب پہلی گولی فائر ہوگی اس کے بعد یقین کریں، بندے کو 100% یقین ہوتا ہے کہ گولی پہ جو میرا نام لکھا ہے تو میرے ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، لیکن پہلی گولی سے پہلے پسینوں پہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا۔ انسرٹنٹی، فیئر، ایک اچھا خاصا انسان کے حصوں پہ، وہ حسیات پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جیسی ہی پہلی گولی فائر ہوتی ہے ہر ریالٹی کلیئر ہو جاتی ہے کہ موت کا وقت ہے، جب آنی ہوئی تو آ جائے گی۔ پھر موت کا وقت، فیئر کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے پہلی گولی فائر ہونے پر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے دلوں کو میں مضبوط کروں گا۔ فرسٹ فلائٹ والا حساب ہے۔ فقالو، پس انہوں نے، جی میں یہ ٹاپک ذرا کمپلیٹ کر لوں۔ فقالو، پس انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، کیا ہے؟ رب السماوات والارض۔ دیکھیں اپنے رب کو پہچانے، کائنات کا رب، آسمانوں و زمین کا رب، اس کی پاور کو سمجھیں۔
جو میرا پرابلم، میرے فیئر، میرے سامنے جو چیلنج ہے، اس کو اس پاور کے ریفرنس سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس کی پروٹیکشن میں جا رہا ہوں. بہن بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو بچہ کس کے پاس جاتا ہے؟ جہاں اس کو پروٹیکشن ملتی ہے. تو یہاں اللہ کہتے ہیں میرے پاس پروٹیکشن پہ آؤ، میں ہوں تمہارا رب، رب کائنات ہوں، رب السماوات والارض لن ندعوا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہم دعا مانگتے من دونی الہ، اپنے اللہ کے سوا. دیکھیں جب ہمارے سارے پتے ختم ہو جاتے ہیں تب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں. اس سے پہلے رشوت کا بازار بھی گرم ہے، اس سے پہلے سفارش کا بازار بھی گرم ہے، اس سے پہلے ہم لائن بھی توڑیں گے، کسی کا حق بھی ماریں گے. اور جب سب جگہوں سے نہ ہوتی رہے گی، آخر میں کیا ہوگا؟ یا اللہ 100 نفل مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، مجھے اس پیپر سے پاس کروا دے. یہ ہم سب اسٹوڈنٹ کے زمانے سے گزرے. صحیح. لیکن پہلے ہم اپنی ساری تگ و دو لگا دیتے ہیں اور وہ غلط جگہوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں عموماً. اور اس کے بعد ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے کیا کیا، جوانوں نے، اے اللہ ہم تیرے سوائے کسی اور کو نہیں پکارتے. تو جب بھی کوئی مشکل آئے اور میری نظر اللہ کی بجائے کسی بھائی، بہن، دوست، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی اور ایلیٹ کلاس کا کوئی بندہ ہے، اگر اس کی طرف جا رہی ہے تو اپنے دل کو ٹٹولنے کا ہے کہ میرا ایٹیٹیوڈ کس طرف ہے، میری امیدیں کس کے دوسرے ساتھ. دنیاوی قال اتخذ اللہ ولدا، وہ آیت ہمارے سامنے آ جائے گی اور ہمیں بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ میرا رخ کس جانب ہے. لقد قلنا اذن شططا، البتہ یقیناً یہ قول کون سا ہے؟ شیطان کا قول ہے. یعنی شیطان ہر سیکنڈ، ہر لمحے ہمیں ڈی ٹریک کرنے کے چکر میں. تو یہ بیسیکلی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، پہلا خطبہ ہے، دونوں کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے اور فیتھ کا ٹرائل ہے جو کہ دجال کا پہلا ٹرائل ہے. اور اصحاب کہف میں 4 ہمارے پاس قصے آئیں گے. تو پہلا یہ فیتھ کا ٹرائل ہے. ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے، 2.5 منٹ، کسی نے کوئی بات کینڈی شیئر کرنی ہے تو پلیز پوسٹ ویلکم. جی کوئی کمنٹ، کوئی چیز؟ سر نہیں، کوئی کوشچن نہیں ہے سر، سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے، سمجھ آ رہا ہے. بہت بڑا آپ نے کمنٹ کر دیا کہ سب کچھ کلیئر ہو گیا. سر وہ جتنا اب تک ہم نے کیا نا اس کے ریفرنس سے بات نہیں کرنی نہیں، ہے کہ آپ آگے کی اللہ بات میں کلیئر ہو سمجھ گیا. گیا، لیکن میں تھوڑا سا کہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب چیزیں ایبسلوٹلی کلیئر ہوں کہ آگ میں انگلی ڈالوں گا تو جلے گی، یہ کلیئرٹی آ گئی ہے اس کا مطلب. تو جب کلیئرٹی اتنی کلیئر ہو جائے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی انداز سے ہوتی ہے. اور میں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھنا ہے، میں نے ہم پہ بات نہیں کرنی. یہاں پورا فوکس میں پہ ہے، مجھے اس قرآن سے کیا مل رہا ہے، میرے ساتھ اللہ کس انداز سے بات کرے. وی آر 9 پیپل ہیئر، 9 دنیا ہیں یہاں پہ بیٹھی جو قرآن کے ساتھ بات کر رہی ہے. کوئی ہسبینڈ ہے، کوئی وائف ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے، کوئی آرگنائزیشن کا سب آرڈینیٹ ہے. تو ہم سب اس وقت ایک ڈفرنٹ اینگل سے نایتوں کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہم پر خصوصی رحمت فرمائے. الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنے کا ہمیں آج شب قدر موسٹ پرابلی جو تاخیراتیں ہیں وہ آخری ایک تاخیرات اب انشاءاللہ آ رہی ہے. کوشش کریں میکسیمم قرآن کے ساتھ باتیں کریں، ٹاک ٹو ہم. قرآن سے جتنی بات کریں گے جتنی سیٹسفیکشن ملے گی. جو تھوڑا بہت گرامر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا قرآن کے ساتھ کلام کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اپنے بچوں کو بھی ہم یہ سکھائیں. ہم اس کو صرف جنازے اور بیٹی کی شادی کی کتاب نہ سمجھے. یہ بیسیکلی ہماری ایک بروشر، وہ کیا کہیں گے،
بکلیٹ ہے جو ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے اوپر. تو آج انشاءاللہ 11 بجے ہم سٹارٹ کریں گے اور 1:30 بجے تک ہوگا رات کو. اور کائنڈلی ذرا انٹریکٹیو رکھیں تو زیادہ ایزی ہوتا ہے، بیکاز انسان کی عادت ہے. حدیث کے انداز دیکھیں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے صحابہ کرام سے، کچھ نہیں کیا